اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم آمين يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ہم اپنا سلسلہ بار درس شروع کر رہے ہیں آج سورۃ الکہف. آپ کو پتہ ہے ہماری سورۃ الکہف تقریباً مکمل ہونے کو ہے اور شاید ہماری اگلی جو نشست ہوگی وہ سورۃ الکہف کے حوالے سے آخری نشست ہوگی. پچھلی نشست میں ہم نے کافی تفصیل سے یہ قصہ موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا، اور خاص طور پر جو کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، بھلے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، شاگرد اگر ایک نبی جو ہے اس نے ہمیں مثال ایک شاگرد بن کے دکھایا، ہم نے یہ دیکھا. اور سورہ کہف کا جیسا کہ معاملہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، ہم نے اس کے اندر 4 باتیں ذکر کی ہیں کہ خاص طور پہ آخری زمانے کے حوالے سے سورۃ الکہف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ 4 آزمائشیں ہیں جس سے کہ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا. اور وہ چاروں باتیں چاروں آزمائشیں، چاروں ٹیسٹ، ان میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 ٹیسٹ آف ایمان، یعنی کہ ایمان کے حوالے سے انسان کی آزمائش کی جائے گی. نمبر 2 مال کے حوالے سے انسان کی آزمائش کی جائے گی. نمبر 3 علم کے حوالے سے انسان کی آزمائش کی جائے گی. اور آج ہم نمبر 4 پڑھیں گے جو کہ ٹیسٹ آف پاور جسے ہم کہتے ہیں کہ طاقت کی آزمائش. اور یہ ٹیسٹ آف پاور کیسے ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہمیں انشاءاللہ ان کو سمجھنا ہے، اور یہ 2 بڑے اہم ٹاپک ہیں اس سورت کے. تو آئیے اس کو پھر ہم پڑھتے ہیں. ٹیسٹ آف ایمان، یعنی کہ ایمان کے حوالے سے ہم نے بہت لمبی تفصیل پڑھی. آپ جتنے بھی ریکارڈڈ لیسنز ہیں، آپ جس کو بھی اگر اس میں سننا ہو تو ہم نے سورہ کہف شروع کی تھی کہ آخری زمانے میں لوگوں کے ایمان کو آزمایا جائے گا، اسی اور ہر لیول پہ آزمایا جائے گا. ایمان وہ قیمتی شے ہے، ایمان ایک نور ہے جس کی انسان کو خاص طور پہ حفاظت کرنی چاہیے. اگر انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا تو یہ نور انسان سے چھن جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی حدیث کی آپ کو مثال دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور ایک پرندے کی شکل میں اس کے سر کے اوپر گھومتا رہتا ہے. اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ پرندہ لوٹ کر، یعنی کہ وہ ایمان دوبارہ دل میں آ جاتا ہے. لیکن اگر وہ پرندہ لیکن اگر وہ انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ پرندہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایک تو ایمان تھا. پھر مال کے حوالے سے تھا ٹیسٹ، اور یہ ٹیسٹ آگے بڑھتے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر علم کے حوالے سے ٹیسٹ ہم نے پڑھ لیا. آئیے ہم اپنا پہلا یہ مکمل کرتے ہیں قصہ جو کہ ذوالقرنین کے حوالے سے ہے اور یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے. یہ بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بھلے وہ ذوالقرنین کا ہو، بھلے وہ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ ہو. اور آپ دیکھیں گے اس حوالے سے ہمارے بہت سارے جو ہے نا وہ رائٹرز اور مصنفین مختلف قسم کے انہوں نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے. آج بھی آپ کو یوٹیوب اور نیٹ کے اوپر بہت کچھ سننے کو ملے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال زیادہ تر اس کے اندر آپ کو صحیح باتیں نہیں مل پاتی. ہاں، اگر آپ قرآن مجید سے ڈائریکٹ پڑھیں خود سے، اور اس کے بعد اس میں آپ
مسائل کے انبار یا ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر آپ مسائل کے انبار نہ لگائیں، اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو غرق نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ وہ سوال تھا ذوالقرنین کے حوالے سے جو یہود نے کیا تھا۔ اصل میں مشرکین مکہ، دوبارہ ہم واپس جاتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیں، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے لیے، ہمارے پیارے نبی کا ٹیسٹ لینے کے لیے چند سوال پوچھے تھے، ان میں سے ایک یہ سوال تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو قرآن مجید نے جواب دیا ہے، جو ہم پڑھیں گے ابھی، اس کے علاوہ ایکسٹرا کوشچنس تو یہودیوں نے بھی نہیں کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ مشکلات قرآن میں سے قرآن مجید ان ٹاپکس کو، یاجوج اور ماجوج ہیں یا ذوالقرنین ہے، قرآن مجید ان ٹاپکس کو ایک حد تک مطلب بیان کرتا ہے جتنی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایونٹس ایسے ہو چکے اور ان کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بارے میں اتنی ساری باتیں آپ کو مختلف طریقوں سے ملیں گی کہ انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اس کی کچھ باتیں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ہم اس کو سمجھیں جتنا قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہمیں مل جائیں اس حوالے سے، ہم ان کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، آگے جو ہونے والا ہے، خاص طور پہ دیکھیں ذوالقرنین واز دا پاسٹ، وہ تو ہو چکا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا ابھی۔ یاجوج اور ماجوج از دا فیوچر، یاجوج اور ماجوج پاسٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے، آنے والے ایونٹس کے اندر اس سے ہمیں پالا پڑنے والا ہے۔ اللہ کو بتایا کہ ہماری نسلوں میں سے کس کو پالا پڑے گا۔ بہرحال میں اس یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ دو قومیں ہیں۔ اچھا، ان کے حوالے سے بھی لوگ بےچارے پریشان ہیں، کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، بھائی یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے کہ کوئی انسان قبر کے اندر کے معاملات کی پیچھے پڑ جائے کہ بھائی میں تو کیمرہ لگاؤں گا۔ جی، بسم اللہ اول وآخر اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو اب مثال کے طور پہ ایک آدمی، مجھے خود کچھ لوگوں نے کہا اور بیچاروں نے، وہ ٹینشن تھی، پریشانی تھی، کیوں؟ ایمان کے اندر مسئلہ تھا، تو کہنے لگے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے بتائیں، ایک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ تو ایک تو قبر کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے، قبر ہم اس گڑھے کو نہیں کہتے جس کے اندر ہماری باڈی ہوتی ہے، قبر ہم کہتے ہیں، دا ڈیفینیشن آف دا قبر از کہ جہاں پر باڈی اور اس کے پارٹس ہوں، وہ جگہ قبر کہلاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک گڑھا ہو سکتا ہے وہ سمندر ہو، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے وہ کسی جانور کا پیٹ ہو، کسی جانور نے کھا لیا ہو انسان کو۔ قبر وہ جگہ ہے جہاں باڈی اور اس کے پارٹس موجود ہیں، قبر ہم گڑھے کو نہیں کہتے، گڈھے کو جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے۔ تو اب یہ سارے ہماری ایمان بالغیب ہے، اللہ کو پتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو اب وہاں پہ کوئی کیمرے لگا دے، کوئی کچھ بھی کر دے، تو یہ سب چیزیں بے وقوفی ہے، بیکار کی بات ہے۔ آج تک کوئی مردہ نہیں آیا، اس نے آگے نہیں بتایا کہ میرے اوپر کیا بیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان باتوں کو ذرا سمجھنا ہے ہمیں، کہ ایک تو قرآن مجید نے جتنا بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے جتنا بیان کر دیا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس کی کھوج میں پڑھیں گے تو کوئی رزلٹ، کوئی اینڈنگ مطلب بیکار ہے، سوائے بحث و مباحثے کے، سوائے ایک سے بڑھ کر ایک رائے کے، ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے بس۔ اس کی وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں دی ہے، کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو، کوئی انسان چاہ رہا ہے کہ وہ کائنات، اللہ تعالیٰ سے، اس پوری کائنات سے نکل کے کہیں بھاگ جائے اللہ تعالیٰ سے بچ کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ایک کام کرو، جاؤ اقطار السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، تمہاری ایکسس جہاں تک تمہارا ہے، اس سے آگے نکل کے دکھاؤ چلو۔ اللہ تعالیٰ پھر خود فرماتے ہیں دیکھو لا تنفذون الا بسلطان، صرف زور لگا سکتے ہو اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، ہماری نظروں سے بچ کے تم کہیں نہیں جا سکتے، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں۔ تو اگر تمہارے دماغ میں یہ آ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ نکل کے بھاگ جاؤں تاکہ مجھے اللہ پکڑے نا، یہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے میں ان باتوں کو جان جاؤں جس کو اللہ نے خود غیب رکھا ہوا ہے، بے وقوفی ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں اب، ٹھیک ہے نا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، یہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں پہلے قرن کا مطلب کیا کیا ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں قرن، سینچری کو بھی کہتے ہیں، سینچری مطلب
अ पीरियड ऑफ 100 years, एक कर्न है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं सनतुन ईयर हो गया, ठीक है ना, और कर्न हो गई सेंचुरी। एक तो ये बात हो गई, ठीक है ना। दूसरा, अरबी में कर्न कहते हैं सींग को। आपने देखा है जो गाय की सींगें होती हैं, तो सींग को भी कर्न कहते हैं, हॉर्न जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, कर्न। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको सेंचुरी को भी कहते हैं और सींग को भी कहते हैं कर्न। अच्छा, दो जमानों को भी कहते हैं, एक जमाना और दो जमाना, एक पूरा जमाना समझ लें, ठीक है ना, उसको भी कर्न कहते हैं। करनईन, जू कहते हैं वाले को, पोजेसिंग समथिंग, वाला, दो कर्नों वाला, जुलकरनैन का मतलब है, ठीक है ना। जुलकरनैन नाम है असल में, तो जुलकरनैन इसका मतलब हो जाएगा या तो दो जमानों वाला, या मतलब हो जाएगा दो सींगों वाला, जिसके दो सींग हो। ठीक है, अब आपको इसके अंदर इतनी सारी रिवायतें मिलेंगी, लोगों ने कोशिश की है बयान करने की, ठीक है ना, लोगों ने बड़ी कोशिश की है बयान करने की। अच्छा, उसमें जो सबसे अहम, जो आखिर में, मतलब मैं आपको दोनों राय सुना देता हूँ। अच्छा, किसी ने कहा दो जुल्फों वाला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बहरहाल बहुत सारी, जितने मुंह उतनी बातें। आखिर में सबने ये कहा, मेजोरिटी, के भाई ऐसा कोई ताज पहना हुआ था इस पर्सनैलिटी ने, ऐसा कोई ताज पहना हुआ था इनके ऊपर, सर के ऊपर कोई ऐसा ताज था कि जिसके ऊपर दो सींगें थी। आपने देखा होगा पुरानी जितनी भी ये जो खासतौर पे अंग्रेजी फिल्में दिखाते हैं, उसके अंदर जो क्राउन पहना हुआ होता है, क्राउन पे दो सींगें होती हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं असल में उस चीज को, कि ये इनकी पूरी, इनकी ना इंजील में, तौरा में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, कि भाई उस वक्त का प्रिंस होता था या कोई ऐसा सोल्जर होता था ना बड़ा, तो उसके सर के ऊपर एक ताज होता था, ताज के ऊपर सींगें होती थी, उससे जरा भरम आते थे ना फुल टाइम। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये कर्ण से मुराद, अक्सर ने कहा कि भाई ये तो दो सींगे हैं, और जिसने दो जमाने मुराद लिए उनको भी किसी ने गलत नहीं कहा, बहरहाल। अच्छा, इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे अहम बात क्या है, एक तो ये कि यहूदियों के यहाँ ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, नंबर वन। तो इसका मतलब है अगर हम यहूदियों की तारीख पढ़ेंगे तो हम करीब पहुंच जाएंगे, यकीनन यहूदियों के ऊपर कोई इनका एहसान है, जिसकी वजह से, वरना यहूदी कौम तो किसी को नहीं मानती, या तो वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं, है ना, सिर्फ सोलोमन 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 चल रहा होता है उनका। यहूदियों के ऊपर इस पर्सनैलिटी का कोई एहसान है। अच्छा, ये कोई पैगंबर नहीं है, इस बारे में तो इख्तिलाफ है कि पैगंबर है, नहीं, सबने कहा पैगंबर नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी जबरदस्त बादशाहत दी थी। और मेजॉरिटी ने कहा है, ये मेजॉरिटी जो खास तौर पे, जो कि करीब सबसे, जिसमें एक साहब है, अगर आपको मौका मिले मैं आपको बता रहा हूँ, एक है मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, उनकी एक किताब है क़िससुल कुरान, कुरान मजीद के किस्से। मौलाना हिफ्जुर रहमान, हिफ्ज है ना, हिफ्ज, हा फा और जौ, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब की एक किताब है क़िससुल कुरान, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी, इसके अंदर अपना मारिफुल कुरान के अंदर भी बहुत क्लास लिखा है, आप ये दो पढ़ सकते हैं। और जितने लोगों की रिसर्च है, मे बी पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन सेंस की बात क्या है। सबसे पहले ये देखें, सवाल करने वाले यहूदी हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है, खुद मुफस्सिरीन ने लिखा, मैं अपने मुंह की बात नहीं कह रहा आपसे, मुफस्सिरीन ने लिखा यहूदियों के यहाँ ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। हुआ ये था, एक बादशाह गुजरा है, बख्त नसर नाम था उसका। यहूदियों को कहा गया है तकरीबन उसने 70,000 यहूदी कत्ल किए थे, 70,000। जैसे कि आपको पता, हिटलर ने 6 लाख कत्ल किए थे ना, इनका एक कत्ल इससे पहले हुआ है, बहुत खतरनाक वाला कत्ल हुआ है। और वो कब हुआ है कि 70,000 बनी इसराइल को उन्होंने कत्ल किया, और बाज़ रिवायत में 1 लाख से भी ज्यादा है, कत्ल करके इनको पता नहीं कितनों को गुलाम बना के ले गए। 1 लाख से ज्यादा बनी इसराइल को कैद करके भेड़ बकरियों की तरह उठा के वो ले गया बख्त नसर। तो ये लोग अपनी कैप्टिविटी का दौर गुजार रहे थे, जेलों के अंदर थे, गंदे तरीके से इनको मारा जा रहा था। उस दौर में ये आए हैं, जिनका नाम जुल्करनैन था, इनको कै खुसरो भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जहन में रखिएगा। अच्छा, इसको ना मतलब मुख्तलिफ, यहूदी कहते हैं खूरस, और यूनानी इनको कहते हैं साइरस, यूनानी लोग कहते हैं इनको साइरस, यूनानी मतलब ग्रीक वाले लोग, साइरस बोलते हैं इनको, ठीक है। और उसके अलावा फारसी गोरश बोलते हैं, और अरब बोलते हैं इनको क्या खुसरो, क्या खुसरो,
کئی خسرو اس طرح بھی کہتے ہیں، کیا خسرو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو تاریخوں میں کتابوں میں آپ کو الٹی سیدھی روایتیں ملیں گی. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو یہ جو پرسنالٹی تھی جس کو ہم ذوالقرنین کہہ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ نیک انسان نمبر ون. نمبر ٹو، ان کی سند ملتی ہے، ان کے آباء و اجداد ملتے ہیں جا کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، یعنی کہ فور فادرز ور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم کی نسل سے یہ ہے. بعد میں کافی بعد میں آئے، ظاہری بات ہے. تو بہرحال بخت نصر جو بادشاہ تھا، جب اس نے اتنے 70,000، اس زمانے میں 70,000 کے قریب یہودیوں کو مارا ہے. میں نے بلکہ ایک جگہ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مطلب ان کا جو زمانہ تھا، خاص طور پہ ذوالقرنین کا، یہ آپ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے تقریباً ہے. بیفور، ہم جو کہتے ہیں نا بی سی جو کہتے ہیں نا، بیفور کرائسٹ، کمنگ آف دا کرائسٹ، یا بیفور ریزنگ آن دا اسکائز، حضرت عیسیٰ کے آسمان میں اٹھنے سے تقریباً 300-400 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، جب یہودیوں کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا. اور ان کو بیبیلونا اس زمانے میں ایک شہر تھا عراق کے رائٹ ناؤ جو پریزنٹ ہمارا عراق ہے، وہاں پر بیبیلونا کے نام سے ایک شہر تھا جس کو بابل کہا جاتا ہے اردو میں. اس زمانے میں اس کو بابل کہتے تھے، عراق میں تھا. وہاں جا کے ان کو قید کیا ہوا تھا. اس پرسنالٹی نے ان کو وہاں سے آزاد کروایا، ان کو جیلوں سے نکلوایا، جیلوں سے نکلوا کر اور اس کے بعد بخت نصر جس نے مارا تھا اس کے خلاف کارروائی کی، اس کو ہرایا، شکست دی. اور ان کے جتنے بھی قیدی تھے وہ سب کے سب سے بیبیلونا یا بابل سے نکلے، عراق سے سب کو رہا کروا کے دوبارہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے پیلسٹائن تھا، لائک ہمارا مکہ ہے، ہمارا جیسے خانہ کعبہ ہے، ان کا پیلسٹائن تھا. تو ذوالقرنین جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کرے، انہوں نے ان کو بیبیلونا سے، بابل سے، جو پریزنٹ عراق کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے سب کو چھڑوا کر اور بخت نصر کو ہرا کر ان کو دوبارہ آباد کیا ہے پیلسٹائن میں. تو یہ کوئی مذاق بات تو نہیں ہے نا. ایک اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ جس نے آپ کو مطلب آپ مر گئے تھے تقریباً، آپ کو دوبارہ اٹھایا ہے انہوں نے، آپ کو قید سے آزاد کرایا ہے. تو یہ بڑے محسن ہیں، اس لیے یہ اپنی کتابوں کے اندر ذوالقرنین کو بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان نبی سے پوچھ کر آؤ یہ ذوالقرنین کون ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے اقرب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے قریبی بات یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے، اچھا ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ذوالقرنین ذوالقرنین، تو ہمیں پتہ لگ گیا الحمدللہ کہ میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں اتنی ساری روایتیں جو سب سے قریب ترین علماء کا جس پر اعتماد ہے میں نے آپ سے وہ شیئر کی. اور اٹ میک سینس، اٹ ڈز میک سینس کہ واقعتاً یہودی پوچھ رہے ہیں تو یقیناً کسی کوئی احسان کی بات ہوگی نا. تب پتہ لگتا ہے وہ جو کیپٹیوٹی آف بیبیلونا تھا ان کا، اس زمانے میں کسی نے مطلب ایک بادشاہ تھا جنہوں نے ان کو آزاد کروایا ہے، ورنہ یہ کہاں سے واپس آ کے آباد ہوتے. بےچارے تھوڑے سے تو رہ گئے تھے، سب کو تو مار دیا تھا، جو بچے ہوئے تھے قید کر لیا تھا. تو اٹ ڈز میک سینس جس پر علماء نے اعتماد کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی اور بھی جو بھی روایت ہوں برحال خیر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہاں پہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی زیادہ پاور دی تھی. یاد رکھیے گا پاور کے متعلق خاص طور پہ ٹیسٹ آف پاور ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس انسان کو اللہ نے پاور دی ہے، تو ایک آپ پولیٹیکل سائنس ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک قاعدہ ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیشہ، یہ خود پولیٹیکل سائنس کا لا ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھایا جائے گا، وہ کیا ہے؟ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ. اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ. انسان کو اگر اتھارٹی مل جائے تو وہ کرپٹ ہوتا ہے. اور آگے یہی جو لا ہے کہتا ہے این ایبسولوٹ اتھارٹی، اگر کسی انسان کو مکمل اتھارٹی مل جائے تو کرپٹ ایبسولوٹلی، وہ مکمل کرپٹ ہو جاتا ہے کسی انسان کے ہاتھ میں اختیار پورا دے دیا جائے تو. ٹھیک ہے نا، یہ خود پولیٹیکل سائنس کا قاعدہ ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اور یہ نا ایک جو ملکہ بلقیس تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کا تخت منگوایا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. بادشاہوں کا کام کیا ہے؟ کہیں کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچاتے ہیں. اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ، آپ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ میرا وہ بندہ کہ جس کو میں نے ہر جگہ مطلب اس نے آ کے فتوحات کی ہیں، لیکن یہ لوگوں کے لیے رحمت تھا. ٹھیک ہے نا. تو ٹیسٹ آف پاور آخری زمانے میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ہر آدمی پاور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے لیے رول ماڈل ضروری تھا کہ ایسا رول ماڈل ہو کہ جس نے
مشرق اور مغرب. اچھا انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے سفر بھی بہت زبردست کیے ہیں. آپ اندازہ کرو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے نا حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یعنی کہ ایک طرف آپ کو پتا ہے اگر آپ سینٹر میں کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے تو کیا ہوگا, ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ, یہ چار جگہ ہوں گی نا, ان میں سے تین جگہ یہ پورا پورا سفر اتنا انہوں نے اینڈ تک اپنی فوج لے کے گئے ہیں, یہ سفر کیا ہے کہ آگے صرف پانی ہی پانی تھا, اور ایسا لگا تھا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے, آگے کوئی نسل نہیں تھی انسان کی, وہاں تک پہنچے ہیں ماشاء اللہ یہ. اور انہوں نے ظالموں کو روکا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مطلب یعنی کہ ایک صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جب پاور دے تو اس پاور کو وہ ظلم کے خاتمے کے لیے استعمال کرے. دنیا سے ظلم اور فسق و فجور اور گندگی کو, غلاظت کو, مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان کو جب پاور دیں تو سب سے بڑی شے جو اس کی, اس کے اندر بھی ہم بار بار پڑھیں گے, ظلم ختم کرنا, انصاف کا بول بالا کرنا. ٹھیک ہے, آئیے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آگے ذوالقرنین وہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے مجھے چند باتیں آپ سے کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, کہ کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پڑھ کے سناتا ہوں. انا مکننا لہ فی الارض, واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا. پہلی بات کیا ہوئی, اللہ تعالی چاہتے ہیں تو اقتدار ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اقتدار اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دے دیا ہے کہ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اگر یہ اتنے گندے غلیظ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بنا دیا, اتنے کرپٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کرپٹ ہو تب بھی تمہاری آزمائش چل رہی ہے, اور اگر تم نیک ہو تب بھی تمہاری آزمائش چل رہی ہے, کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی ہم بغیر آزمائش کے نہیں ہو سکتے, بھلے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, بھلے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, بھلے وہ کوئی بھی ذمہ داری ہو. جو مسجد کے امام اور حرم کے امام سے لے کر اور بڑے سے بڑے کافر تک سب اس وقت ٹیسٹ کے اندر, آزمائش کے اندر ہے. انسان کو یہ بات اپنے آپ کو سمجھانی پڑے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے, برے کی آزمائش اس کے حساب سے ہو رہی ہے اور اچھے کی آزمائش اس کے حساب سے ہو رہی ہے. آزمائش سے کوئی نہیں بچا ہوا, اللہ کی طرف سے ٹیسٹ سے کوئی نہیں بچا ہوا. یہ بات بہت تسلی دیتی ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی جو جتنے بڑے لیول پر ہے اس کے حساب سے اس کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ انسان اپنا عقیدہ بنائے, انسان اپنا عقیدہ یہ بنائے کہ اللہ کی طرف سے اقتدار ملتا ہے, اللہ کی طرف سے اقتدار ملتا ہے, اللہ کی طرف سے انسان کو پاور ملتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو کسی برے انسان کو اگر پاور ملی ہوئی ہے, سمجھ جاؤ کہ اعمالکم عمالکم, یہ تمہارے اعمال تھے جو تمہارے سامنے آ گئے ایک انسان کی صورت میں, وہی تمہیں رول کر رہے ہیں. تم یہی چاہتے ہو نا, چلو تمہارا دل تو خراب ہے, تم نے اپنے دل کو تو خراب کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں, انا مکننا لہ فی الارض, ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. ٹھیک ہے. فاتبع سببا, جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے پہ چل پڑے, اور یہاں تک کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے. مغرب الشمس کا مطلب ہے ویسٹ ٹو دا ورلڈ, ویسٹ آف دا ورلڈ. آپ سمجھ لیں یہاں سے اگر ہم ویسٹ جاتے ہیں, اس وقت اگر ہم کہتے ہیں ویسٹ کیا ہے, امریکہ, اس کی سائڈ پہ او اینڈ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے, میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے, سب دوبارہ جوائن کر لیں ایک مرتبہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے, پلیز دوبارہ جوائن کر لیجیے.